شام سے ہم سب کے ساتھ یہ دن ہم سب کے لیے بڑی خوشی اور شادمانی کا دن ہوتا ہے، جس میں ہم اپنے غلامی کی تعریف ہوتے ہیں۔ اور آج یہ خاص خدا کا شکر اور اس کی تعریف کرتا ہوں کہ ہماری بہن جائد اور ہمارے بھائی ریاض کو خدا نے شفا دی اور گزرے دنوں میں خدا کو بیمار رہے، لیکن عجیب تو خدا ان کو چھوا اور ہم مسلسل دعائیں اٹھاتے رہے اور خدا کا شکر ہے کہ خدا نے ان کو ہیل دیا ہے۔ ہم تالیاں بجا کے خدا کا شکر کرتے ہیں۔ اور اگر ہمارے بہن جائد کے دل میں کوئی گیت ہے تو وہ ضرور آپ پر جا سکتی ہے اور اپنی گواہی بھی شیئر کر سکتے ہیں، دونوں سامنے آ سکتے ہیں اور شیئر کر سکتے ہیں۔ اسی میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ خدا کی ہمیں کہا شکر گزار ہے کہ خدا نے ہمیں ایک بار پھر سے ہیلپ کیا ہے۔ فرسٹ کو ہی ہم جب چرچ اٹینڈ کیا ہے، اس کے بعد ہم گروسری کرنے گئے ہیں، اس کے بعد رات کو میری طبیعت خراب ہو گئی، مجھے فیور ہو گیا۔ اس کے بعد تقریباً 2 دن گزرے ہیں، ہمیں لگا کہ شاید کوئی ایسا مجھے لگا کہ پہلے مجھے فیور ویسے ہی ہوا ہوگا، لیکن پھر 2 دن بعد میں نے اپنا ٹیسٹ کروایا اور پازیٹیو آیا، اور جیسے ہی میرا پازیٹیو آیا ہم نے بھی کروایا، ان کا بھی پازیٹیو آیا۔ ہم تقریباً 7 دن ہمارا سفرنگ کا ٹائم تھا کہ فیور، ویکنس، کف بہت زیادہ ہوتی تھی، ایون کہ ہم اے سی کو بالکل برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ ہم نے وہ آن نہیں کیا، ہم گرمی میں رہے اور سارا ٹریٹمنٹ ہم ڈاکٹرس کے ساتھ ہم نے گائڈ کرتے رہے اور ہم نے اس کو فالو کیا۔ لیکن جو سب سے زیادہ یہ تھا کہ اور بھی بہت ساری ایسی بیماریاں ہیں جس سے ہم ریکور ہو جاتے ہیں، لیکن ہم اس طرح کمزور نہیں ہوتے۔ لیکن اس میں ہم مینٹلی سک ہونا شروع ہو گئے۔ اس کی وجہ تھی کہ ہم آئسولیشن میں تھے، ہم بالکل گھر سے باہر نہیں جا سکتے تھے، کسی کو مل نہیں سکتے تھے۔ اور اس کے بعد پھر ہم نے ہمارا پاسٹر جی بھی ہمارے لیے پریئر کرتے رہے، کھپو جی ہمارے ساتھ ویڈیو کال پہ ہم سے بات کرتی تھی، کلام شیئر کرتی تھی اور پریئر کرتی تھی ہمارے لیے۔ پھر ہم نے ایک روٹین شروع کی، ہم نے روز رات کو ہم دونوں بیٹھ کر ورشپ کرتے تھے، کلام پڑھتے تھے اور پریئر کرتے تھے، اور ہم نے اپنے جو ہماری ذہنی جو ہماری وہ ایک تناؤ تھا وہ آہستہ آہستہ ریڈیوس ہونا شروع ہو گیا، اور ہم نے ایک اسپرچولی خود کو بہت اسٹرانگ پایا، بہت ہی زیادہ۔ اور اس کے لیے ہم خداوند کے شکر گزار ہیں، وہ گرے ہم کو اٹھا کھڑا کرتا ہے۔ اور پہلے ایسا فیل ہوتا تھا کہ شاید ہم اس لائق ہی نہیں تھے کہ ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی، لیکن پھر جب ہمیں ریئلائز ہوا کہ ایک آزمائش ہے اور ہم پیچھے نہیں ہٹیں گے، ہم خداوند میں مضبوط رہیں گے، اور ہم مضبوط رہے اور خداوند نے ہمیں اس آزمائش سے نکالا۔ اور میں اکثر خداوند سے کہتی تھی، خداوند ہم ایوب کی طرح اسٹرانگ نہیں ہیں، تو ہماری اس آزمائش کو ختم کر۔ اور پھر اس کے بعد منتھ کے اینڈ میں ہمیں انکل نیلسن نے انہوں نے ہمیں جوائن کیا، وہ ہمارے گھر آنا شروع ہو گئے، انہوں نے ہمارے لیے پریئر کی، کلام شیئر کیا، اور اس سے بھی ہم نے بہت زیادہ قوت پائی۔ اس کے بعد جب ٹیسٹ ہونا تھا اس سے 3 دن پہلے میں نے فاسٹنگ کرنا شروع کی کہ ہمارا ٹیسٹ نیگیٹو آیا ہے، اور خدا کا شکر ہے کہ ہم نیگیٹو آئے۔ ہم نے ڈیوٹیز جوائن کی، اور جب ہم ڈیوٹیز پہ گئے ہمارا اتنی خوشی سے سب نے ہمیں ویلکم کیا، ایون کہ میں اپنے یونٹ پہ گئی، وہاں کیک کٹنگ ہوئی، ہم نے سیلیبریٹ کیا، اور مجھ سے اتنی اچھی طرح ملے، حالانکہ میں ان کو کوشش کر رہی تھی تو میرے نزدیک نہ آئے، اگرچہ میں نیگیٹو ہوں پھر بھی وہ کہتے نہیں۔ انہوں نے مجھے ایسے گلے لگایا، میری سینئرز ہیں، میں جن کے ساتھ تقریباً 5 سال سے کام کر رہی ہوں،
انہوں نے مجھے ایسے گلے لگایا, میرے سر پہ پیار دیا. اور آج جب میں چرچ میں انٹر ہوئی ہوں, مجھے ایسا لگا جیسے میں ایک خالی برتن ہوں, اور جو تبلے کی آواز وہ میرے دل تک جا رہی تھی, کی بورڈ ورشپ, اور مجھے ایسا لگ رہا تھا یہ برتن فیل ہونا شروع ہو گیا. اور میری روح اتنی خوش تھی, ابھی بھی خوش ہے. جتنی دیر ورشپ رہی ہے میں آپ کو بتا نہیں سکتی میں کیا فیل کر رہی تھی. لائک میرا دل کر رہا تھا میں جھوموں کہ میں خداوند کی کلیسیا میں آ گئی ہوں, کیونکہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا ہے ہم کلیسیا کے ساتھ اٹیچ ہیں, پاسٹر جی کے ساتھ, انیتا باجی کے ساتھ, بھوکو جی کے ساتھ. اور جو ایک منتھ کا ڈسٹینس رہا اس نے مجھے کمزور کیا ہے, لیکن میں ایک بار پھر سے میں نے خود کو بہت اسٹرانگ فیل کیا ہے, اور اس کے لیے میں خداوند کی شکر گزار ہوں. اور اب میری جس سے بھی بات ہوتی ہے میں ان کو یہ کہتی کہ اگر آپ کی فیملی میں کسی کو بھی ایسا پرابلم ہوتا ہے وہ ان سے لنک کریں, ہم ان کو اپنی گواہی دیں گے, ان کو تسلی دیں گے اور بتائیں گے کہ کس طور پر آپ نے اس پیریڈ میں خود کو خداوند کے قریب لے کر جانا ہے. تھینک یو. سے سب کو سلام. جس طرح یاد نے بتایا کہ ہم نے کافی مشکل وقت گزارا, تو اس میں یہ بھی تھا کہ یاد تو شاید فزیکلی ہیلدی بھی تھی اور امیون بھی تھی. میں پوری ڈیتھ کی وجہ سے, کزن کی ڈیتھ کی وجہ سے کافی ویک پہلے ہی ہو گیا تھا, تو میں 5 دن سو نہیں تھا سکتا, نامے سے سویا جاتا تھا. پہلے جو 7 سے 8 دن تھے وہ ایسے تھے جیسے میں اپنی جان نہیں کر جائے یا مجھے خراب نہیں ہے. تو پھر یہ تھا کہ رات کو 2 بجے بھی اٹھ کے 3 بجے بھی اٹھ کے میں نے دعا کرنی, کلام پڑھنا, گھر میں ظہور بار بار پڑھنا, ظہور 121 پڑھنا. اور جتنی اسٹرینتھ ہمیں یہ دونوں ظہور پڑھنے سے ملتی تھی, یہ ڈے بائی ڈے ہم جو تھے نا اس میں ہیلدی اور ہیل ہو گئے تھے. صبح بھی ہم نے یہ روٹین بنائی تھی, صبح اٹھ کے ہم نے دعا کرنی ہے اور یہ ظہور پڑھنی ہے, ساتھ مصرع حوالہ بھی پڑھنا ہے, اور رات میں بھی 3 دفعہ 91 ظہور, 1 دفعہ 121 ظہور پڑھ کے پھر ہم سوتے تھے, اور ساتھ میں ورشپ ایک یا 2 گیت میں ظہور گا کے. تو اس طرح پہلے 10 سے 15 دن تو ہمیں جو تھا نا وہ کچھ نہ کچھ سمٹمس رہ رہے تھے, لیکن اس کے بعد میں, اور دوسری بات یہ کہ ہم ہیل ہونے کے بعد جب ریکور ہوئے تو ہمارا جو ٹیسٹ تھا وہ پازیٹیو کس سے آ گیا, یعنی ہمیں ابھی بھی ایک ٹریسز رہ گئے تھے. پھر ہم خدا کے حضور اور مضبوطی سے اور فریاداری سے ہم جو ہے نا خدا کے حضور کے کہنے خداوند کو ہمیں بچا, ہمیں شفا دے. تو اس طرح جب ہم نے یہ یکم کو ٹیسٹ کروائے تو ہمارے دونوں نیگیٹو آئے, اور اس طرح ہم نے اپنی ڈیوٹیز کو بھی جوائن کیا. اور ڈیوٹی پہ بھی مجھے بھی اسی طرح لوگوں نے, جیسے میں بہت دیر سے بچھڑا ہوا تھا, ویلکم کیا. ایون مینجمنٹ پہ لوگ آ کے پتہ کرتے اور حال چال پوچھتے, ایڈمنسٹریشن میں سے کہ آپ ریاست ایسی ہو, ٹھیک ہو, اور وہی آپ نے کہ ہم سے اپنا ایکسپیرینس شیئر کرو, آپ نے کس طرح. تو میں کہتا تھا دوائیاں تقریباً میں نے جتنی اینٹی بایوٹک جتنی 10 سال کے ایکسپیرینس میں مجھے پتا تھی یا جتنی کنسلٹنٹ کہتے تھے ان سے بھی اتنا میں ریکور نہیں تھا ہوتا جتنا میں دعا سے سکون. کہ آپ دعا میں مشغول رہیں گے تو خدا آپ کو ضرور مل جائے گا. Praise the Lord. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ this is a refiner's fire. Amen. This is a refiner's fire. یہ ہے refiner's fire. ہر ایک کے لیے نہیں, اس کی ایماندار لوگوں کے لیے. اور پچھلے 1 ماہ سے میں آپ سے یہی بات کر رہا ہوں کہ خدا ہماری زندگیوں میں اس طرح کے تجربات لاتا ہے. وہ ہیلتھ کے تعلق سے ہو سکتے ہیں, وہ ہمارے فنانس کے تعلق سے ہو سکتے ہیں, وہ ہماری فیملی کے تعلق سے ہو سکتے ہیں, وہ ہمارے سوشل ہو سکتے ہیں. تو گویا آپ یہ دیکھ لیجیے, اور بعض دفعہ ہم اسپرچوئل دباؤ میں بھی آ سکتے ہیں. خدا ہمیں لے کر جاتا ہے, یہ اس کی فائر ہے جس میں سے وہ ہمیں گزارتا ہے. یہ اس کی گولڈلی امپریزنمنٹ ہے, یہ اس کی الہی قید ہے, یہ دولت کی غار ہے جس میں وہ اپنے لوگوں کو بٹھاتا ہے تاکہ ان کے اوپر کرون سجا سکے.
Amen. So یہ کیا ہے کہ جب روشنی جاتی رہے اور پھر ہم شیطان کو اپنے دشمن کو یوں کہہ سکیں کہ تو شادمان نہ ہو، اے میرے دشمن مجھ پر شادمان نہ ہو، کیونکہ جب میں گروں گا تو اٹھ کھڑا ہوں گا، جب اندھیرے میں بیٹھوں گا تو خداوند میرا نور ہوگا. آمین. اگر ہم جو ہے ایسی وادی میں چلے جاتے ہیں اور وہی وادی ہمارے لیے خداوند کی شاہراہ بن جاتی ہے، وہی وادی جو ہماری ناہمواری کا شکار ہو جاتی ہے، جو نشیب میں ہم چلے جاتے ہیں، وہیں پر وہ ہمیں اونچا کر دیتا ہے. اور جہاں اگر ہماری زندگی میں ہم رفنس آتی ہے، ہماری زندگی کے اندر جو کرکنیس ہوتی ہے، ہمارے اندر ٹیڑھا پن ہے یا ہمارے اندر ناہمواری ہے، رفنس پڑ جاتی ہے، یہ وادی ایسی وادی ہے، یہ ایسا اندھیرا ہے جو ہمیں کیا کرتا ہے، ہماری رفنس کو دور کرتا ہے اور ہماری کرکنیس کو دور کرتا ہے اور ہمیں نشیب سے لے کر اونچے کے اوپر کھڑا کر دیتا ہے. اور جو ہماری زندگی میں اونچا پن ہے اس کو وہ کیا کرتا ہے، نیچا کرتا ہے. یہ یسوع مسیح کی تعلیم ہے، جس طرح لاسٹ ٹائم میں آپ کو اس کے بارے میں بتا رہا تھا کہ یہ یسوع مسیح کی تعلیم ہے. یہ یسوع مسیح کی زندگی کے اندر بہت ڈرے تھا، تخیری تھی. آپ جانتے ہیں یسوع مسیح لازر کی قبر پر دیر میں پہنچا ہے، وہ یائر کی بیٹی کو زندہ کرنے میں جو ہے وہ جو ہے وہ دیر دکھا رہا تھا، ڈیلے دکھا رہا تھا. وہ کچھ کرنا چاہتا ہے ہماری زندگی میں. اور یہ جو بات جو ہے انہوں نے کی ہے کہ ہم جو ہے کسی مصیبت میں پڑے ہوئے کوئی جو ہے دوست نہ بن سکتے ہیں. وہ ہمارے پاس آئے، ہم اپنی دعائیں سنائیں گے اور ان کو مضبوط کریں گے. اور اس رسول نے یہی کہا تھا کہ وہ ہمیں مصیبتوں میں لے کر آتا ہے تاکہ ہم اپنی مصیبت میں جو ہے دوسروں کی مصیبتوں میں ان کے لیے کیا کر سکیں، تسلی کا اطمینان بن سکے. خدا ہماری مصیبتوں میں ہمیں تسلی دیتا ہے تاکہ ان کی تسلی بن سکے کہ مصیبتوں ہماری طرح مصیبت میں جاری ہونا. عزیز بھائیوں، یہ ریفائنرز فائر ہے. ہمیں خدا ریفائن کرتا ہے، ہمیں پاک کرتا ہے، ہمیں صاف کرتا ہے. آج ایک اور سبجیکٹ ریفائنرز فائر میں لے کر آنا چاہتا ہوں. اس سے اور ہماری زندگیوں کے اندر تسلی آئے گی. ہمیں دکھ سہنے کے بارے میں ہمیں خوشی بھی محسوس ہوگی اور ہم اس کی مرضی کے تابع ہو پائیں گے. دراصل یہ آگ جو خدا ہماری زندگیوں میں لگاتا ہے یا ہم اس میں سے گزارتا ہے، وہ دکھ، تکلیف، مصیبت، ہر طرح کے حالات کی ہو سکتی ہے جس میں گہرا دباؤ آتا ہے. اس کے وسیلے سے یہ ہے کہ خدا اپنے ارادے کو ہماری زندگیوں میں ظاہر کرنا چاہتا ہے. ایک بڑے کام کو وہ ہماری زندگیوں میں کرنا چاہتا ہے اور کاش ہم اس بات کو سمجھ جائیں. آمین. یہ ایمانداروں کی ہلاکت کے لیے نہیں ہے بلکہ ان کے لیے خدا بڑا مقصد رکھتا ہے. اور میں ایمان رکھتا ہوں کہ ہماری بہن اور بھائی کی زندگی میں خدا ایک بہت بڑا مقصد رکھتا ہے اور اس نے اس مقصد کو آج کی گواہی کے ذریعے سے دکھا دیا ہے. Praise the Lord. اور آج میں بات کرنے جا رہا ہوں بروکننس کے حوالے سے. ریفائنرز فائر کا یہ میسج آپ کی زندگی کے اندر اور بڑا کام کرے گا. شکستگی، بروکننس. میرے ساتھ نکالیے زبور 51 ورس 16-17. کیونکہ قربانی میں تیری خوشنودی نہیں، ورنہ میں دیتا. سو اپنی قربانی سے تجھے کچھ خوش میں ہوں. شکستہ روح خدا کی قربانی ہے. اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا. اے خدا تو شکستہ اور خستہ دل کو حقیر نہ جانے گا. شکستہ روح خدا کی کیا ہے؟ قربانی ہے. خدا شکستہ بروکننس کو، جو بروکننس ہے اور خستہ دل ہے، بروکن ہارٹ ہے، اس کو جو ہے وہ حقیر نہیں جانتا، اسے رد نہیں کرتا، وہ اسے پیار کرتا ہے. شکستہ کو جو بروکن ہے، جو خستہ ہے، اس میں جو ہے ویپنگ ہے، اس میں ایمٹینس ہے. جب آپ بروکننس کی آج
بات کرنے جا رہا ہوں اس میں کیا ہے؟ یہ آنسو ہے، اس میں خالی ہونا ہے، اس میں ٹوٹ جانا ہے. کیوں؟ یہ خدا بروکن کرتا ہے. کیوں؟ ایک تو ہم اب یہ دنیا کے جو لوگ ہیں جو دنیا میں گناہ کرتے ہیں وہ اپنی شکستگی کا شکار ہے، اور خدا بھی اپنے لوگوں کو مختلف انداز کے ساتھ شکستہ کرتا ہے، اور وہ اس کے اپنے جو ہے وہ پروون جو ہے وہ میتھڈ ہے اس کے پاس، جس کے ذریعے سے وہ کیا کرتا ہے؟ بروکننس کے اندر ہمیں لے کر آتا ہے. دراصل خدا بروکننس کا کرائسس ہماری زندگیوں کے اندر کیوں لے کر آتا ہے؟ خدا چاہتا ہے کہ جو ہماری خود انحصاری ہے، سیلف ڈپینڈنس جو ہے، اس کو خدا کو ختم کرنا چاہتا ہے. خدا گہری عاجزی میں ہمیں لے کر آنا چاہتا ہے تاکہ ہم اس پر جو ہے وہ بھروسہ رکھ سکیں اور ہماری زندگیوں میں اس کے اوپر بھروسہ رکھنا پروڈیوس ہو، وہ نظر آئے، وہ دکھے. اور دراصل وہ ہمیں بروکن کر دیتا ہے، ہمیں توڑ دیتا ہے، ہمیں جو ہے بالکل عاجز کر دیتا ہے تاکہ کیا کر سکے کہ صرف اور صرف ہمارا سارا بھروسہ اور ہمارا سارا یقین ہمارے خداوند کے اوپر آ جائے. اس میں ہماری خود انحصاری ختم ہو جائے، اس میں ہماری طاقت ختم ہو جائے، جس میں ہمارا زور ختم ہو جائے. لہذا خدا کا یہ ایک اور میتھڈ ہے جس کے ذریعے سے وہ اپنے لوگوں کو بات کرتا ہے، ریفائن کرتا ہے، اور وہ کیا ہے؟ شکستہ کرتا ہے. آمین. وہ بروکن کرتا ہے، وہ ہمیں بریک کرتا ہے، وہ ہمیں توڑتا ہے، وہ ہمیں شکستہ کرتا ہے، وہ ہمیں عاجز کرتا ہے. شکستگی کے عمل میں، بروکننس کے عمل میں، بریکنگ کے عمل میں آپ یہ تجربہ کریں گے کہ آپ کے آنسو نہیں تھمتے. اس میں ہمارے آنسو بار بار بہتے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ میں یہ ساری باتیں ایمانداروں کے اسپیکٹ میں بات کر رہا ہوں تاکہ وہ مضبوط ہو سکے. یہ منسٹرز کی جو ہے وہ حوالے سے یا خادموں کے حوالے سے اور ایمانداروں اور کلیسیا کے حوالے سے میں یہ بات کر رہا ہوں. شکستگی کے عمل میں آنسو بہت بہتے ہیں، بلکہ یوں کہہ لیجیے کہ یہ شہر فرشتے ہیں. جب ہمارے آنسو بار صبح شام بہتے ہوں، رات دن بہتے ہوں، اور ہماری دعائیں جو ہے وہ دیری کا شکار ہو جائیں اور ہم بار دعا کریں اور ہماری دعاؤں کا جواب میں ڈلے ہو اور ہماری ارد گرد کے حالات بڑے ناسازگار ہو جائیں. دراصل خدا کیا کرتا ہے؟ ایسی مشکلات ہماری زندگیوں میں لا کر وہ کیا کرتا ہے؟ ہمیں بریک کر رہا ہوتا ہے. وہ تھوڑیا مار کر کیا کر رہا ہوتا ہے؟ ہمیں توڑ رہا ہوتا ہے. اور شاید دنیا کے نزدیک یہ بگڑی طریقے جو ہے وہ شکستگی آ جاتا ہے. دراصل شکستگی کے اندر جو میجر بات ہے وہ ہمیں ریشیو کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں ریمیڈ کر رہا ہوتا ہے، وہ ہمیں جو ہے بالکل تراش رہا ہوتا ہے، جس سے ایکچولی ہمیں تکلیف جو ہے وہ ہو رہی ہوتی ہے، جس سے ہمیں چوٹ مل رہی ہوتی ہے، جس میں ہمارے جو ہے رگ کے اندر نہ صرف بدن نہ صرف جان بلکہ پوری روح جو ہے وہ کانپ رہی ہوتی ہے، ہمیں جو ہے وہ لرز رہی ہوتی ہے جب ایسی صورتحال ہو جاتی ہے. دراصل خدا ہمیں بالکل خالی کر دینا چاہتا ہے. اس بروکننس کے عمل میں، اس شکستگی کے عمل میں آنسو ہی آنسو آتے ہیں. اور جب آنسو ہماری زندگیوں کے اندر آتے ہیں اس سے کیا ہوتا ہے؟ وہ ہمارے دل کی زمین کو نرم کر رہے ہوتے ہیں. وہ ہمارے دل کی زمین کے اوپر جو ہے دراصل آنسو تو باہر نکل رہے ہوتے ہیں اس کا پانی، لیکن ایکچولی وہ جو ہے اندر ہی اندر وہ زمین نرم ہو رہی ہوتی ہے. آمین. زبور 42 اور اس کی ورس 3 میں لکھا ہے، میرے آنسو دن رات میری خوراک ہیں، جس حال کہ وہ مجھ سے برابر کہتے ہیں تیرا خدا کہاں ہے. رات دن رات آنسو میری خوراک ہے.
جس حال کو مجھ سے برابر کہتے ہیں کہ تیرا خدا کہاں ہے. اور میں پہلے ہی بتا چکا ہوں ایوب کی کتاب ہمارے لیے ایمانداروں کے لیے ایک مشن راہ ہے. ان کی تسلی بھی ہے کہ وہ شخص ہر حالت کے اندر گیا ہے. وہ معاشی طور پر نیچے چلا گیا, پھر وہ خاندانی طور پر نیچے چلا گیا, وہ پھر بدنی طور پر وہ ویکنس کا شکار ہو گیا, وہ سوشلی طور پر وہ کیا ہوا, وہ بالکل گر گیا اور ہر ایرا گہرا آ کر اسے چھیڑتا تھا جس کا کوئی آگے پیچھے بھی نہیں تھا. اور وہ اس کو آ کر وہ بات کرتا تھا, اسے ٹھوکر مارتا تھا. گویا وہ ایسے معلوم ہو گیا کہ وہ اس دنیا کے اندر کٹا ہوا شخص ہے اور ہر ایک کسی کو یہ الزام تراشی دے رہا تھا, تیرا خدا کہاں ہے, ہم نے ایسا نہیں دیکھا ہے, کوئی گناہ کیا ہے. اس دوران میں غور سے سنیے, اس دوران میں ہم جتنے مرضی جتن کر لیں, جب خدا بریکنگ کا عمل ہماری زندگی کے اندر شروع کرتا ہے, جب بروکننس اینڈ ایمپٹینس ہماری زندگیوں کے اندر خدا کرنا شروع کرتا ہے, ایک تو ہم اپنے طور پر کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اپنے آپ کو خالی کرنے, اپنے آپ کو بروکن کرنے کی اپنی طور پر کوشش کرتے ہیں کہ ہم خدا کے لائق ہو جائیں. یہ بھی خدا کو پسند ہے, لیکن جب خدا ہماری زندگیوں میں خود یہ کام کرنا چاہ رہا ہو تو اس میں کیا ہوتا ہے, وہ تخیلی کا شکار ہماری دعائیں ہو جاتی ہے, دیری کا ڈیلے کا ہماری دعائیں دیری کا شکار ہو جاتی ہے. اور لاسٹ ٹائم میں نے کرائسٹ ٹیچنگ کے اوپر یہ باتیں بتائی تھی کہ خدا یسوع مسیح اس کے اوپر تعلیم دیتا رہا ہے اور اس نے کہا کہ جو رات دن بھر زندہ مجھ سے دعا فریاد کرتے ہیں کہ میں کیا میں ان کا جب انصاف نہ کروں گا. اور اس طرح میں ہم کیا کرنا چاہتے ہیں یا کیا کرتے ہیں, اور صرف یہ کرتے ہیں کہ بس اس کی تعریف کریں. بروکننس جب ہو رہی ہوتی ہے تو شاید میں تعریف کر کر کیا کروں گا, اس کو خوش کروں گا, اور اس دوران میں اس کے کلام کا اقرار کروں گا, میں اس کے کلام کو زیادہ سے زیادہ لینے کی کوشش کرتا ہوں. جب بروکننس کا عمل ہو رہا ہوتا ہے, جب میری زندگی میں بریکنگ کا کام ہو رہا ہوتا ہے, تو میں کیا کرنے کی کوشش کروں گا, میں کلام کو پڑھنے کی کوشش کروں گا, میں اس کی حمد کرنے کی کوشش کروں گا, اور پھر میں خدا کے بارے میں جو ہے وہ ڈکلیئر کروں گا کہ وہ میرے لیے کیا کہتا ہے, وہ میرے لیے کیا سوچتا ہے. میں وہ باتیں کرنا شروع کروں گا, اور پھر میں اپنے خیالات کی بجائے کیا کروں گا, خدا کے اوپر اپنی آنکھیں لگانا شروع کروں گا اور بار بار کہوں گا, خدا میں اپنے خیالوں کے اپنی سوچوں کے اوپر نہیں بلکہ تیری طرف نگاہ کرتا ہوں. لیکن اس کے باوجود ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں شاید میرا خدا سن رہا ہے کہ نہیں سن رہا, اور کچھ بھی نہیں ہو رہا ہوتا پریز کرنے کے, دعا کرنے کے, یا اس کے کلام کو پڑھنے کے, اور اس کے اوپر اپنی طرف سے پوری کوشش کرنے کی کہ میں اپنی آنکھ اس کے اوپر لگائے ہوا ہوں. عزیز بھائیوں, یہ عمل ہے جس میں خدا ہمیں گزارتا ہے, اس میں ہمارے آنسو دن رات جب وہ بہتے ہیں, ہم پریز کرنے کے باوجود, ہم ورشپ کرنے کے باوجود, ہم دعائیں اٹھانے کے باوجود, ہم کلام کے اوپر دھیان کرنے کے باوجود بھی اسی سوچ میں ہے کہ کیا وجہ ہے کہ خدا جو ہے وہ مجھے جو ہے وہ دیری دکھا رہا ہے. یہ اس کا طریقہ کار ہے, وہ کیا چاہتا ہے, وہ کیا کرنا چاہتا ہے. اور میں پہلے ہی سے اس بات کو کہ وہ اوپر رکھے ہوئے ہوں کہ خدا یہ سب کچھ کرنے کے بعد جو کچھ کرنا چاہتا ہے وہ عجیب ہے اور وہ گریٹ ہے. وہ عظیم تر ہے جس کو کوئی میجر نہیں کر سکتا, اس کو کوئی ناپ نہیں سکتا, اس کو کوئی جان نہیں سکتا ہے. اور خدا جیسے میں نے لاسٹ ٹائم بتا رہا تھا پترس کے حوالے سے بھی پترس کا پھر حوالہ دوں گا. پترس کو کہتا ہے جو کچھ میں کرتا ہوں تو اب نہیں جانے گا, بعد میں جانے گا. آمین. جو کچھ خدا کرتا ہے ہماری زندگیوں میں ہم نہیں جانتے, بلکہ کیا ہے وہ ہم بعد میں جانیں گے. عزیز بھائیوں, یہ وقت ہوتا ہے جس میں ہر ایک خدا ہمیں خالی کر دینا چاہتا ہے اور وہ ہر ایک چیز کو باہر کر دینا چاہتا ہے, بالکل ایمٹی. اور آپ جانتے ہیں ہم بعض دفعہ یہ کہتے ہیں کہ آپ اپنے آپ کو خالی کریں, اپنے آپ کو عاجز کریں, اور اگر
हैं, then आप रूह कुदस की ठीक मामूली को अपनी जिंदगी के अंदर महसूस कर पाएंगे। और उसके बाद जब आप आजिज़ हो जाते हैं, अपने आप को खाली कर पाते हैं, जब आप ब्रेकिंग का अमल आपकी जिंदगी के अंदर पूरा हो जाता है, then आप खुदावंद के पाक रूह की अजीब तरह की कुव्वत और जोर को महसूस कर पाएंगे। याद रखिए, एम्प्टीनेस का काम, ब्रोकनेस का जो अमल है, ये तभी हो सकता है। और इस तवील पीरियड के अंदर जब हम उसके तारीफ रहते हैं, तो फिर ये वो वक्त होता है जिसमें खुदा अपने लोगों को अपने लिए कॉल करता है। आमीन। अपने लिए वो क्या करता है? बुलाता है और अपनी कुदरत को हमारी जिंदगी के अंदर से वो जाहिर करता है। आमीन। और अगर हम इस अमल को कर पाए, अगर हमने इस अमल में उसको इजाजत दे दी कि वो हमारी जिंदगी के अंदर ये अमल जारी और सारी रखे, और इसके बाद का जो टाइम होगा वो बड़ी कुदरत वाला और बड़ी कुव्वत वाला है। आमीन। खाली होने का अमल में उसकी हुजूरी में एक तवील वक्त दरकार है। ये एकदम से खाली नहीं हो पाते हम, इसको खाली होने के लिए टाइम लगता है। एक आप जितना बड़ा बर्तन है, आप एकदम से उसे खाली कर पाएंगे, उसके खाली करने के लिए टाइम लगता है। और आपको मैं बता दूं कि अगर ये खाली हो गया तो वो जो है इंस्टेंटली भरने की कुदरत रखता है। आमीन। आपको मालूम नहीं कि जब वो उसने जब उन बर्तनों में, उन जो है वो मटकों में जो है वो जब भर दिया, पानी भर दिया गया, तो फिर जब उसने कहा कि अब जब उसने अपनी कुदरत दिखाई, तो वो देखिए कि वो क्या कुछ बन गए हैं। जब हम अपने आप को बिल्कुल खाली कर देते हैं, बिल्कुल ब्रोकन हालत के अंदर उसके तरीके के मुताबिक ले आते हैं, तो फिर खुदा पाक रूह की मामूली हमारी जिंदगियों के अंदर कायम हो जाती है। खुदा की पाक रूह की कुदरत हमारी जिंदगियों के अंदर मामूली के अमल को लेकर आती है, और हम मामूली को, फिलनेस को हकीकत तौर पर जान सकेंगे। हम एक्चुअली स्पिरिट, होली स्पिरिट की मामूली को क्यों नहीं समझते? दरअसल हम एम्प्टीनेस के प्रोसेस के अंदर या पूरे नहीं उतर रहे हैं, हम ब्रोकननेस के अमल में पूरे नहीं उतरते हैं। आपको शायद मालूम हो यीशु मसीह ने क्या कहा, मुबारक है वो जो दिल के गरीब हैं, ठीक है, प्लस जो है वो है कौन, जो ब्रोकन हार्ट है, वो ये मुबारकबादी के जिम्मे में आता है, जो ब्रोकननेस के हालत में चले जाते हैं। खुदावंद उसे पसंद करता है और उनको वो हकीर नहीं जानता। हालेलुया। याद रखिए, खुदा हमारी नेमतों, खुदावंद हमारे टैलेंट्स के ऊपर या उसकी नजर नहीं है। खुदा सिर्फ और सिर्फ अपनी कुदरत के ऊपर, अपनी कुव्वत के ऊपर, अपने जोर के ऊपर या वो भरोसा रखता है। उसको आपके टैलेंट की या हमारे या उसकी नेमतों की जरूरत नहीं है, और ना ही वो ये करता है कि हमारी नेमतों और टैलेंट्स को बढ़ा दे, बल्कि अपनी कुदरत दिखाकर जो है वो बयान करता है कि मैं कुदरत वाला खुदा हूँ। आमीन। आप इस पर जान सकते हैं। और उस रसूल इसका तजर्बा रखता है। जब आप दूसरे कुरिन्थियों के 3 बाब उसकी 5वीं आयत में पढ़ते हैं, और वो ये कहता है, ये नहीं कि बसाते ही खुद हम इस लायक हैं, ये नहीं कि बसाते ही खुद हम इस लायक हैं कि अपनी तरफ से कुछ ख्याल भी कर सके, बल्कि हमारी लियाकत खुदा की तरफ से है। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। ये खुदा हमारी जो सलाहियत और मेहनतों को बढ़ाने की कोशिश नहीं करता। ये बढ़ा दे और बस ठीक है, ये बढ़ दिए, और जिससे क्या हो, जिससे है मेरा फख्र बढ़ जाए, जब मेरी नेमत या जब मेरी सलाहियत जिसके ऊपर है मैं वर्किंग करता हूँ, और जब वो बढ़ जाए तो उसका सारा क्रेडिट जब वो मेरी जात के ऊपर आता है, वो सारा का सारा क्रेडिट या मैं समझता हूँ या फख्र वो मेरे ऊपर आएगा कि ये मैंने कर दिखाया है, ये मैं कर चुका हूँ। और खुदावंद जो है वो ऐसा नहीं करता, बल्कि क्या करता है, वो अपने जरिए से वो ऐसा हमें एम्प्टी कर देता है, ऐसा ब्रेक कर देता है
تاکہ سارا جلال اور ساری عزت ہمارے خدا یسوع مسیح کو ملے. آمین. اور وہ ایسا توڑتا ہو ایسا خالی کرتا ہے تاکہ کیا ہو سکے ہماری لیاقت خدا کی طرف سے ہو. آمین. ہماری صلاحیت خدا کی طرف سے ہو. بے شک جو کچھ ہم رکھتے ہیں یہ اس کی طرف سے ہے لیکن تو بھی ہم اپنی کوشش اور اپنی جو ہے وہ صلاحیت کے اوپر فخر کرنے سے باز نہیں آتے ہیں. لیکن خدا جو ہے وہ ان طریقوں کو استعمال کرتا ہے تاکہ کیا کر سکے خدا اپنا جلال ظاہر کرے اور سارا فخر ہمارے خدا یسوع مسیح کے اوپر ہو. آمین. آپ جانتے ہیں کہ جب آپ متی کی انجیل اس کی 14 باب اس کی 28 سے اونورڈ ورسز پڑھیں جس میں جو ہے پترس رسول وہ پانیوں کے اوپر چلا. جب یسوع مسیح پانی کے اوپر چل رہا تھا وہ ڈر گئے. انہوں نے کہا کھا کر کے بولا تو میں ہوں. تو پترس ان 12 میں سے کسی نے یہ جرأت نہیں کی بلکہ ان 12 میں سے ایک شخص نے کہا اگر تو ہے تو فرما کہ میں پانی پر چل کر آؤں. اور جب وہ پانی پر چل رہا تھا تو ہوا کے زور کو دیکھ کر کیا کرنے لگا وہ ڈر گیا اور ڈوبنے لگا. تو یسوع مسیح نے کیا کہا؟ یسوع نے کہا اے کام اعتقاد تو نے کیوں شک کیا؟ کیا کہا اس نے؟ اے کام اعتقاد تو نے کیوں شک کیا؟ آپ دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں خدا یسوع مسیح جب پترس چل رہا تھا جب پانی کے اوپر چل رہا تھا اور جب اس نے جرأت کی کہ وہ کشتی سے اترے اور پانی پر چلنا شروع کرے تو پترس دوسرے جو ہے وہ شاگردوں کو دیکھ کر کہہ سکتا واہ یہ شاگرد جو ہے تیار نہیں ہے یہ تیار ہوئے ہیں اور پھر اس کی تعریف کرنا شروع کرے کہ پترس ویری گڈ کم آن جو ہے وہ کر یسوع مسیح اس کے انکار سے نہیں کر رہا بلکہ کیا کر رہا ہے اس کے ڈوبنے کے اوپر سے کیا کر رہا ہے اے کام اعتقاد تو نے شک کیوں کیا. میرے جیسا ہو کہتے یہ کیا بات ہے میں تو چل رہا ہوں اور میری انکریجمنٹ نہیں کی ہے مجھے جو ہے حوصلہ افزائی نہیں کی ہے کہ میں تو چلنا شروع کر رہا ہوں تو کون سی جاؤں گا اس کے پاس تو گر گیا. خدا یسوع مسیح کا سوچنے کا اور کام کرنے کا طریقہ الگ ہے. اگر آج وہ ایسا نہ کرے تو وہ کیوں کر جو ہے وہ ان کو اس ایمان کے اوپر کھڑا کرے گا جس سے پہاڑ علیحدہ ہوتے ہیں جسے پہاڑ جو ہے وہ پانیوں کے اندر جا گرتے ہیں. عزیز بھائیوں وہ اس طریقے کے ساتھ ہمیں جو ہے وہ توڑتا ہے اس طریقے کے ساتھ ہمیں خالی کرتا ہے تاکہ سارا بھروسہ سارا یقین اور سارا توکل اور سارا بھروسہ ہمارے خدا یسوع مسیح کے اوپر ہو. آمین. آپ نے کبھی شاگردوں کو یسوع مسیح کے ساتھ تو دیکھا ہے؟ کبھی آپ نے اس انداز کے ساتھ بھی سوچا کہ خدا یسوع مسیح ان 3 سالوں کے ساتھ 3 سالوں میں 3 یا 3 سالوں میں کیا وہ کرسٹو اور پرفو کے ساتھ برتاؤ کرتا تھا کہ کن طریقے سے ان کو جو ہے وہ اپنا بروکننس اور عاجزی کے اوپر لے کر آتا تھا؟ کبھی آپ نے سوچا؟ میں آپ کو بتاتا ہوں یسوع مسیح ان کو کیا کہتا تھا رب کو کیا کہتا تھا. یہ طریقہ ہے خدا کا کام کرنے کا. یہ خدا یسوع مسیح کا طریقہ ہے کہ اپنے مقصد کو ان کی زندگیوں میں پورا کرنے کا اپنے بڑے بڑے ارادوں کو اپنے بڑے بڑے منصوبوں کو ان کے وسیلے سے پورا کرنے کا. ہم یہ نہیں سوچ سکتے ہیں کہ یہ بڑا لوگ جو ہے یہ یسوع مسیح کے ساتھ چل رہے ہیں اور یہ بڑی اچھی بات ہے اور یہ بڑی جو ہے وہ آنر کی بات ہے اور یقیناً یہ بڑے آنر کی بات ہے. لیکن اس کے ساتھ رہ کر اپنی ایگو کے ساتھ چلنا یہ جو ہے ناممکن ہے. اس کے ساتھ رہ کر اس کے ساتھ چل کر جو ہے اپنے آپ کو جو ہے پورا برابر دکھانا یہ ناممکن بات ہے. اپنے آپ کو پورا ہوتا دکھانا یہ ناممکن بات ہے کیونکہ یسوع مسیح جب وہ شاگردوں کو اس طرح سے توڑتا رہا اس طرح سے آزماتا رہا تاکہ وہ اس جگہ کے اوپر کھڑے ہو جائیں تاکہ اس کا جلال ظاہر کرنے کے قابل ہو جائے. آمین. آپ سن لیں یسوع مسیح ان کو کیا کہتا تھا تم نہیں جانتے تم کس روح سے ہو. یسوع مسیح ان کو کہتا تھا کیا کہتا تھا تم نہیں جانتے اس کس روح سے اور ساری کی ساری چھاپ نیچے جسے وہ ان کو کھانے دیتا ہے
یہ وہ طریقہ ہے خدا مصر مسیح کا اس کے ساتھ چلنے کا. اس طور پر وہ ان کو سکھاتا رہا کہ ان کی نیچا کر دے, ان کو پس کر دے, ان کو خالی کر دے, ان کو توڑ دے. اور وہ کیا کہتا ہے, میں کب اعتقاد و بے اعتقاد میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا, میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا. شاگردوں کو کیا کہتا ہے, میں کب تک تمہارے ساتھ رہوں گا. تو یہاں آپ نے یسوع مسیح کی لینگویج سنی ہے, اصلاح کی سنی ہے, اس لیے تاکہ ہم اس بات کو جانیں کہ اگر ہم خداوند کے ساتھ چلنا چاہتے ہیں اور بڑے کام کرنا چاہتے ہیں, اس کے مقصد کو اپنی زندگی میں پورا کرنا چاہتے ہیں, اس کے ارادے کو اپنی زندگی کے اندر پورا کرنا چاہتے ہیں, اس کے بڑے ارادے کو اپنی زندگی کے اندر ظاہر کرنا چاہتے ہیں, تو پھر یہ بھی بات اپنے اندر اپلائی کیجیے, اس کو سنیے. آمین. تم اب تک نہیں سمجھتے, یسوع مسیح نے کہا, میں کسی کو بولتے وہ تم سمجھ نہیں ہے. یسوع مسیح یہ کہتا ہے, تم اب تک نہیں سمجھتے, تم اب تک نہیں سمجھے, تم اب تک نہیں سمجھتے, تمہارا ایمان کہاں ہے. یہ یسوع مسیح پوچھتا تھا, ویئر از یور فیتھ. تو کیا حال ہوتا ہوگا ان کا. بروکنس شکستہ کرتا ہے, وہ خالی کرتا ہے تاکہ کیا ہو سکے, اپنا مقصد ان کی زندگیوں کے اندر پورا کر سکے. اے کام اعتقاد کی کیوں شک کیا, بطرس کو اس نے کہا. عزیز بھائیوں, خداوند یسوع مسیح اپنے شاگردوں کے ساتھ اس طور پر زمین کے اوپر جو ہے وہ بات چیت کرتا تھا تاکہ کیا ہو سکے. یہ نہیں کہ ان کی تعریف نہیں کرتا تھا, کیونکہ جب وہ واپس آئے, جب انہوں نے بھیجا تو خدا کو خوش ہوا اور اس نے کہا کہ تو نے جو ہے وہ اپنی حکمت کو جو ہے یہ باتیں تو جو ہے وہ علموں سے چھپائے رکھی, لیکن تم نے بچوں کے اوپر ظاہر کی. ان کو کئی جگہوں کے اوپر انکریج کرتا تھا, لیکن جو ہے بہت جگہوں کے اوپر وہ کیا کرتا تھا, ان کو آزماتا تھا, ان کو ٹیسٹ کرتا تھا تاکہ کیا ہو سکے کہ ہماری زندگی کے اندر وہ اس کا مقصد, اس کا بڑا ارادہ پورا ہو سکے. وہ شکستہ کو حقیر نہیں جانتا, وہ چاہتا ہے کہ وہ جگہ کی پڑا ہے, اور وہ جانتا تھا کہ یہ اپنے آپ کو بڑا بناتے ہیں اور ان کو کر کے بھی دکھاتا تھا تاکہ وہ شرمندہ ہوں, تاکہ وہ اپنے آپ کو خالی کرنا سیکھے, وہ اپنے آپ کو جھکانا اور اپنے آپ کو توڑنا وہ سیکھے. آمین. اس لیے یہ خدا کے طریقے ہیں جو ہماری زندگیوں کے اندر وہ لے کر آتا ہے, چاہے ہم بیماری کے اندر چلے جائیں, چاہے ہم غربت کا شکار ہو جائے, چاہے ہم جو ہے وہ اپنے حالات کے اندر جو ہے وہ پھنس جائیں, تاکہ ہم اس لیول کے اوپر کھڑے ہونے کے قابل ہو جائیں جس میں خدا کا جلال ظاہر ہو اور جس میں صرف اور صرف خدا کی پر فخر کرنا ہو. آمین. اور مسیح کا شاگرد ہونا کوئی معمولی بات تو نہیں ہے. اور کئی تھے جو اس کے ساتھ مرنے کے لیے تیار ہو جاتے تھے, مرنے کے لیے بھی تیار ہو جاتے تھے. میں خدا ان کے ساتھ مرنے کے لیے بھی تیار ہے. اور ان میں سے ایک فرشتہ کون شخص تھا, وہ پترس رسول تھا. ٹھیک ہے, پترس اور تربیت کا بندہ تھا, اور اس کو توڑنے کے لیے خدا نے کیا بڑا کام جیسے کہ تو کہتا ہے کہ میرے ساتھ رہے گا, ہے کہ مرد کی بانگ دینے سے پہلے تو 3 بار میرا کیا کرے گا, انکار کرے گا. اسے کہا نہیں, ایسا نہیں ہو سکتا, میں انکار کروں گا. اور اسے کہا تم سب چھوڑ جاؤ گے, مجھے تم بڑا کرتا ہو جاؤ گے, لیکن میں اکیلا نہیں, باپ میرے ساتھ ہے. اور پھر یسوع سے کہا تم ان باتوں میں مجھ میں تسلی پاؤ گے. عزیز بہنوں بھائیو, خداوند یسوع مسیح یہ اس لیے ان کی زندگیوں میں آنے دے رہا ہے تاکہ یہ بروکننس کو سمجھے, تاکہ یہ ایمٹینس کو سمجھے, تاکہ یہ کم ہونا سیکھے, تاکہ یہ اس لیول کے اوپر آ جائے جس کے ذریعے سے خدا اپنا جلال ظاہر کر سکے. اور خدا نے جب آخری ٹیسٹ ان سارے شاگردوں کا کیا ہے نا کہ یہ چھوڑ جائیں گے, تو سوچیں ان کا کیا حال ہوگا. سمجھائی, چھوڑ جاؤ گے تو وہ تو جانتا تھا, اور چھوڑ گئے. اور جب اس نے انکار کیا تو جب یہ پچھتایا تو کتنے آنسو جو ہے وہ نکلے, اور اس دن جو ہے وہ پترس ٹوٹ گیا. اس دن جو ہے پترس سار رویا اور جو ہے وہ بالکل ٹوٹا. اور یہی خدا اس جگہ کے اوپر جو ہے وہ لے کر آنا چاہتا ہے, وہ ہمیں توڑ دینا چاہتا ہے اور
ब्रेक कर देना चाहता है, वो हमें एम्प्टी कर देना चाहता है, ताकि अपने तरीके के साथ हमारी जिंदगी को इस्तेमाल में लेकर आए। आमीन। और यही वो तोड़ना है। अगर वो ना टूटता और वो ना खाली होता तो जितना ईद पेंटिकोस्ट में जब पतरस भरा था उसमें कैसे कोई और नहीं टूटा था। और जब वो बोला तो 3000 लोग जो है वो कलीसिया के अंदर शामिल हुए हैं। ये वो मकसद है जो खुदा ने अपने लोगों की जिंदगी के अंदर वो करता है। हमारी जिंदगी के अंदर बड़े बड़े मामला आए हैं, ऐसे मामला आए हैं जिसमें जो है हम बिखर गए हैं, हम टूट गए हैं, हम बिल्कुल जो है पारा पारा और जो है बिल्कुल शीशे की तरह जो है वो टूट कर बिखर गए हैं। और हम ये समझते हैं कि शायद से हम कभी नहीं जो है शीशा टूट जाए तो नहीं बनता, लेकिन याद रखिए जिसने हमें तोड़ा है वो बनाने की कुदरत रखता है। और जब वो अपने तरीके के साथ बनाता है, जो वो अभिषेक करता है, जब वो रिपेंट करता है, तो सोचिए वो चीज कैसे बनेगी। पतरस जो जब टूट गया, जब वो बना जो है और उसके बदले के जरिए से कितनी जिंदगियों ने मसीह को कबूल किया और मसीह को जाना और खुदा का जलाल जाहिर हुआ है। भाइयों, कलीसिया में से वो हर एक शख्स के साथ ऐसा ही बर्ताव करना चाहता है और काश हम उसको ये मौका दें। हमें वो टेस्टिंग के प्रोसेस के अंदर वो लेकर आता है। शिक्षकों के साथ वो ये इस तरह के वो टेस्ट उनको देता था। वो टेस्ट देकर हमें ये नहीं कि हम फेल हो जाते हैं और हम जो है नाकाम हो जाते हैं और हम कहते हैं लॉर्ड तूने टेस्ट किया और हम नाकाम हो गए। नहीं मेरे भाइयों, मेरी बहनों, वो टेस्ट देकर हमें जो है फेल नहीं लर्न करना सिखाता है। आमीन। फेलियर नहीं बनाना चाहता, लर्नर बनाना चाहता है। आमीन। टेस्ट देकर हमें लर्नर बनाना चाहता है। टेस्ट देकर हमें फेलियर की लिस्ट के अंदर लेकर नहीं आता। बोलिए किसमें लेकर आता है? हमें लर्नर बनाना चाहता है, सीखने वाला बनाना चाहता है। एक दिन क्या एक भीड़ यीशु मसीह के पास आ रही थी। यीशु मसीह के साथ फिलिप्पस खड़ा था। फिलिप्पस ने कहा कि हम इन लोगों के लिए कहां से रोटियां लें। फिलिप्पस के पड़ोस में उस वक्त है क्राइस्ट में जैसी बातें कर रहा है, हम इनके लिए खाने का कहां से बंदोबस्त करें। उसने 300 दिनार की रोटियां भी जो है ये भी ना काफी है इन लोगों के लिए। भाई को कल उसने कहा कि यीशु मसीह को उसको आजमाने के लिए कहा क्योंकि वो आप जानता था कि वो उनके लिए क्या करने वाला है। आमीन। और जब हम ऐसे टेस्टों में से गुजरते हैं हम नाकाम हो गए, लेकिन भाइयों वो टेस्ट देकर दरअसल वो अपना जलाल जाहिर करना चाहता है। दरअसल वो अपनी कुदरत हमारे सामने जाहिर करना चाहता है ताकि हम सीखें, ताकि हम समझें, ताकि आगे को जो है टोकरियां उठाने वालों में शामिल करें। आमीन। प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। और खुदा ने तो आपको मालूम है खुदा तो यह पूरे बियाबान में यह वो इस्राएल को आजमाता रहा। मैंने मरीबा में तुझे के चश्मे पर आजमाया तुझे, और आजमा कर जो कुछ उसने किया वहां पर आप जानते हैं। बियाबान में या चश्मों मरीबा के चश्मे पर उसे आजमाया और फिर आप जानते हैं कि उस इस किताब में लिखा है कि मैंने तुम्हारी जान को आज भूखा प्यासा रखा ताकि जानो कि तुम मेरे हुक्मों के ऊपर अमल करते हो कि नहीं करते हो। खुदा खुद ऐसा करता है। खुदा इस सलाह नहीं देता है। हम कहते हैं कि खुदा हम पर जुल्म करता नहीं, वो ऐसा जुल्म नहीं करता। वहां पे लोगों को भूखा प्यासा नंगा नहीं देखना चाहता। दरअसल वो हम हमारे तवक्कुल को, हमारे भरोसे को मजबूत कर देना चाहता है ताकि हम उसके लायक हो जाएं। आमीन। हम इंसान पर सिर्फ भरोसा न करने वाले हो, हम जो है अपने इर्द गिर्द के माहौल के ऊपर भरोसा करने वाले ना हो, बल्कि उसकी जात के ऊपर भरोसा करने वाले हो। वो शिकस्ता रूह को पसंद करता है। शिकस्ता जो है दिलों को और शिकस्ता और कस्ता दिल को बाइबल मुकद्दस में लिखा है वो हकीकत नहीं जानता है। अगर हमारी जिंदगी के अंदर ब्रोकनेस आ गई है, अगर हमारी जिंदगी के अंदर एम्प्टीनेस खुदा का रहा है, अगर हम जिंदगी के अंदर आंसू बह रहे हैं वो किसी भी सबब से क्यों नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि खुदा हमें दबाव का शिकार कर रहा है। नहीं, बल्कि जब आपने कभी स्प्रिंग को नीचे दबाव देता देखा है, जब उसको जितना दबाव देंगे वो क्या करता है, वो उतना क्या करता है, उछलता है।
ہم ایماندار جو ہے اسپرنگس کی طرح ہیں. یہ اس کو جتنا مرضی دباؤ آپ سمجھ جائے گا کہ دب گیا ہے. یہ دبا نہیں ہے, یہ اچھلے گا, یہ نکلے گا اور دنیا اس کے اچھلے کو دیکھے گی, اس کی ہائٹ کو دیکھے گی کہ یہ شخص کہاں پر پہنچ گیا ہے. یہ شخص جو ہے دب گیا تھا, یہ شخص گر گیا تھا, یہ شخص بیمار پڑ گیا تھا, اس کے پاس 7,000 بھیڑ تھی, 500 گدیاں تھی, یہ ایک دم سے پھر سے ڈبل اس کے پاس کہاں سے آ گیا. یہ اس کو دبا دیا گیا تھا, اسے دفن کر دیا گیا تھا. یہ کیسے نکل گیا؟ اسے مر نہیں کہ یہ جو ہے ریزریکشن لائف رکھتے ہیں. آمین. اور اس رسول اس کا تجربہ رکھتا ہے, کہتا ہے کہ ہم مسیح کی موت کو اپنے اوپر لیے پھرتے ہیں تاکہ زندگی تم میں جو ہے وہ ظاہر ہو. ایمین. اس کی موت کو لے کر یا خداوند یسوع مسیح کی زندگی کو اپنے اندر سے وہ دکھاتے ہیں. ہمیں کون دبا سکتا ہے؟ وہ اگر ہمیں وہ دباتا ہے جو تاکہ اپنی قدرت اور اپنا جلال, اپنی حضوری جب وہ دکھا سکے اور اپنا مقصد ہماری زندگی کے اندر جو ہے وہ دکھا سکے. آپ معلوم ہے جب پولس رسول کو کیا تجربہ حاصل ہوا ہے اور اس کو شیطان کا قصد آ ہے. وہ کیا کرتا تھا, کانڈ ڈھانچے ہوتا تھا. 3 بار کہتا ہے میں نے خداوند سے کیا کی ہے, التماس کی, اور پولس رسول کی دعا لے کر شکایت ہو گئی. یہ دعا میں کہتا ہوں کہ میری دعا 1 منٹ میں, 1 سیکنڈ میں, 1 ہی بار میں جب میں نے کی تو کیا ہو گیا, سوئی جائے اس کی ڈیلے ہوگی 3 ٹائم. میں نے کہتا ہے میں نے 3 ٹائم خداوند سے کیا کی ہے, التماس کی, لیکن کیا ہوا, اس نے مجھے اور جواب دیا. آپ وہ دوسرا جواب سننے کے لیے تیار ہیں؟ ہم دوسرا جواب سننے کے لیے تیار نہیں, بلکہ ہم صرف اس بات کے اوپر جٹے ہوئے ہیں کہ ہماری دعا سنی جانی چاہیے. ہم یہ صرف چاہتے ہیں کہ صرف جو کچھ میں نے کہہ دیا خداوند سے اور جو کچھ میں نے درخواست کر دی ہے بس اس کے اوپر عمل پیرا ہو. ہم اس طریقے کو نہیں جاننا چاہتے جو وہ ہماری زندگیوں کے اندر کرنا چاہتا ہے, یا وہ عمل جو وہ ہماری زندگیوں میں کرنا چاہتا ہے ہم اس عمل کو ہونے نہیں دیتے ہیں. بات کو کیا کہتے ہیں جب ہم آکڑ جاتے ہیں, اچھا ٹھیک ہے آپ بھی جس طرح وہ مان کھاتے رہے, مرتے رہے, مان کھاتے رہے, گوشت کھاتے رہے اور مرتے رہے اور بیابان کے ڈھیر ہوں گے تو ہم بھی کہتے اچھا یہ تیری دعا کو سمجھ ہے, یہ چاہتا ہے یہ تیرے لیے ہو جائے گا. لیکن جو خدا کا ارادہ ہے وہ شاید جو ہے وہ پورا نہ ہو. کیا آپ چاہتے ہیں کیا خدا کا ارادہ پورا ہو, کیا آپ کی دعا پوری ہو؟ آپ کو پتہ ہے خدا کا کلام اہم ہے, خدا کا سکون اہم ہے, خدا کا ورڈ اہم ہے. خدا یعقوب سے کتنا پیار کرتا تھا, بولیے. یعقوب اسرائیل سے کتنا پیار کرتا تھا, بہت پیار کرتا تھا. آپ وہ سے خوابوں میں بات کرتا تھا, ہمارے باپ ابراہیم اسحاق یعقوب سے وہ روبرو باتیں کرتا تھا. لیکن خدا نے یعقوب سے 13 سال بات نہیں کی اور وہ شخص روتا رہا اور آنسوؤں سے وہ اس کی آنکھیں دکھلا گئی تھی کیونکہ وہ اپنے بیٹے یوسف سے بے حد محبت کرتا ہے. وہ کہتا ہے کہ میں اسی طرح قبر میں چلا جاؤں گا, اور اس نے اس کی دعاؤں کو ڈلے میں ڈال دیا, اس کو جواب بھی نہیں دیا, اسے بات بھی نہیں کی. کیوں؟ اس نے خدا کچھ نہیں چاہتا ہے, خدا اس کو زندہ, خدا اسے صحیح سلامت رکھنا چاہتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں سنی جائیں, یہ ہمیں اچھی لگتی ہے کہ ہم آرام پائیں, لیکن اسے دلی میں ڈال دیا, اسے کہا اسے دلی میں ڈال دیا. کیوں؟ تاکہ کیا ہو, خدا کا سکون پورا ہو. اور وہ یوسف وہاں پر وزیر اعظم بنے اور اسے بڑی شان شوکت کے ساتھ گاڑیوں کے اندر گاڑیوں میں بٹھا کر یعقوب کو لایا جا سکے, اسرائیل کو کیا مصر میں لایا جا سکے. آپ یہ نہیں چاہتے کہ یہ اس طرح ہو, ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری دعائیں سنی جائے. بھائیوں میں صرف ڈلے آنسرنگ کے اوپر بات کر رہا ہوں کہ کیوں ہمیں خدا ڈلے دے رہا ہے. یہ اس لیے ہے تاکہ خدا کا کلام اور خدا کا شکر ہماری زندگیوں کے اندر پورا ہو. اور پھر
बार इल्तमास करने के बावजूद भी खुदा उसे डरने दे रहा है, उसे तोड़ रहा है, मार मार के तीर, मार मार के उसे काटे, उसे चिबो चिबो कर जो है उसे जख्मी कर रहा है, उसे चूर चूर कर रहा है। क्यों कर रहा है? सुनिए, खुदा के अमर को सुनिए, खुदा के तरीके को सुनिए, खुदा के मेथड को सुनिए जो हमारी जिंदगी में करना चाहता है। और उस खुदा ने पौलुस से सीखा, पौलुस मेरा फजल तेरे लिए काफी है, क्योंकि मेरी कुदरत कमजोरी के अंदर पूरी होती है। और उसने कहा मैं अपनी कमजोरी में फख्र करूंगा ताकि उसकी कुदरत मुझ पर छाई रहे। अजीज भाइयों, ये दुख, ये तकलीफ, ये मुसीबत जो अगर खुदा हमारी जिंदगी में लेकर आ रहा है, जिससे हम ब्रोकन स्पिरिट का शिकार हो चुके हैं, जब हम ब्रेक हो चुके हैं, हम एंटी हो चुके हैं, हम आंसू का शिकार हो चुके हैं और हम तकलीफ का शिकार हो चुके हैं, हमारी दुआएं दिल्ली में चले गई है, हम बड़े जख्म कर रहे हैं, हर तरीके को जो है अपनाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो नहीं सुनी जा रही। खुदा की सुन रहे, खुदा कहता है मेरा फजल तेरे लिए काफी है। आमीन। आप जानते हैं कि पतरस को जब तोड़ा गया तो खुदा ने कहा कि जब तू मजबूत होगा तो भाइयों को क्या करना? मजबूत करना। अगर आज आप जो है वो टूट गए हैं, अगर आप ब्रेक हो गए हैं, आप हमारे को शिकाने से मांग लिया था कि झुकता पट के लेके, यीशु ने कहा मैंने तेरे लिए दुआ की ताकि तेरा ईमान जाता न रहे। जब तू मजबूत होगा तो भाइयों को क्या करना? मजबूत करना। अगर आज हम ब्रेक हो गए, अगर आज हम जो है वो एम्प्टी हुए हैं, अगर आज हम जो है आंसू का शिकार हो रहे हैं, जो है घबराइए मत घबराइए। जब मजबूत होंगे तो भाइयों को जो है वो स्ट्रेंथन करने वाले होंगे। आमीन। जब हम जोर में आएंगे तो भाइयों को क्या करेंगे? मजबूत करने वाले होंगे। अगर आज हम गिरे हैं तो बहुतों को उठाने के काबिल होंगे। अगर आज हमारे आंसू बह रहे हैं, हम बहुतों के आंसू को पहुंचने के काबिल होंगे। अगर आज हम एम्प्टी हुए हैं और हम ऐसी कुदरत का मुजाहरा करेंगे, ऐसी कुदरत का तजर्बा करेंगे जो बयान से बाहर है, और वही बातें, वही सिलसिले हम दूसरों के साथ शेयर करने वाले होंगे जो इस जोड़े में आज हमारे साथ शेयर की है। ब्रोकननेस खुदा पसंद करता है, उसे हकीर नहीं जानता है, और शिकस्ता दिल में हमारा खुदा रहता है। आमीन। शिकस्ता दिल में क्या करता है? वो रहता है। जब आप वो पढ़ते हैं यशायाह 57 चैप्टर, क्योंकि जो आली और बुलंद है और अब्दुल वहाब तक खाएंगे, जिसका नाम कदूस है, यूं फरमाता है कि मैं बुलंद और मुकद्दस मुकाम में रहता हूँ, और उसके साथ भी जो शिकस्ता दिल और फिरौतन है, ताकि फिरौतनों की रूह को जिंदा करूं। और आगे लिखा, और शिकस्ता दिलों को याद बख्श, वो हमें याद बख्शना चाहिए। लाइफ के अंदर खड़ा करकर बातों के लिए प्राप्त करना चाहता है। क्या हम उसे इजाजत देते हैं? पर बात नहीं करो, गौर से सुनिए आपकी बात। खुदा को पसंद आया तो क्या करें? उसे कुछ, खुदा को क्या आया? जैसे ब्रेक कर दे, उसे बिखेर दे। जब खुदा को ये पसंद है कि वो थोड़ा जाए, और उसके तोड़े जाने से क्या होगा? दुनिया हालेलुया। उसके तोड़े जाने से मैं रीशेप हो गया, मुझे जिंदगी मिली है। खुदा को पसंद आया कि वो कुछ न जाए। अगर इस प्रोसेस के अंदर है तो फिर हम बहुतों के लिए हयात का, जिंदगी का, निजात का, कुव्वत का, रूहानी का, तसल्ली का, इत्मीनान का बारिश बनेंगे, बहुतों को मजबूत करने वाले होंगे। आमीन। आइए बस लोग झुकाएं और दुआ करें। आसमानी बाप, हम तेरे शुक्र, तेरे नाम की तारीफ और तमजीद करते हैं कि तू खुदा है। तेरी शफकत अब तेरी वफादारी कायम रहती है। खुदावंद, तू हमें हर मरहले में से गुजारता है, हमें प्रेरित करता है, हमें एम्प्टी करता है, हमारे आंखों के अंदर आंसू जारी करवाता है, ताकि सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि हम तेरे मकसद को अपनी जिंदगी में पूरा कर सकें, ताकि हम एकदम तेरे लायक बन सकें, ताकि तेरा जलाल जाहिर हो सके, ताकि हम बहुतों को मजबूत कर सकें,
تاکہ ہم اکرام خدا تیری بڑی قدرت کو اپنی زندگی میں تفریح کر سکیں اور اکرام خدا بہتوں کے لیے خوشی کا اطمینان کا تسلی کا برکت کا باعث ٹھہرے. ہمیں ہر عمل میں سے جو تیرا عمل ہے ہمیں اس ساری خواہشات میں سے جو تیرا طریقہ ہے اس میں سے گزار دے تاکہ ہم تیرے جو ہے لائق بن جائیں. اور ہماری لیاقتیں اکرام کوئی معنی نہیں رکھتی ہیں. ہماری لیاقت صرف اور صرف تیری طرف سے ہے. اکرام خدا ہمارا بھروسہ ہمارا یقین تیری طرف سے ہے. اکرام ہماری آنکھیں تیری طرف لگی ہوئی ہے. تو ہمیں برکت دے, تو ہمیں زور دے اور تو ہمیں بحال کر. جب تو بحال کرے گا تو ہم بحال ہوں گے. تو اگر پھاڑتا ہے تو ہی شفا دیتا ہے. تو نے پھاڑا اور تو نے شفا دی. ہم تیرا شکر کرتے ہیں. تو نے ہم گرا دیا اور تو نے پھر کھڑا کر دیا. تیرا شکر ہو. تو بس بھی کرتا ہے تو سرفراز بھی کرتا ہے. اے خداوند ان سے ساری باتوں کے لیے تیرا شکر کرتے ہیں. ہاں ایسا سب چیزیں خداوند خدا مقدسوں کے لیے بھائی پیدا کرتی ہیں, تیری ستائش کرتی ہیں, تیری حمد کرتی ہیں. میں تیرے لوگوں کے لیے تیری برکت اسلام کو چاہتا ہوں. میرے خصوص اپنے بہن اپنے بھائی کے لیے جس کو تو ہی چھوا ان کو گرین کیا, تیری ستائش. سارا جلال آج تو ہی دیتی ہے. اے خداوند جہاں جہاں ہم ٹوٹے نہیں ہمیں توڑ کر نیا کر دے. جہاں جہاں ہم خالی نہیں ہمیں تو خود خالی کر دے تاکہ تیری باغوں کی قدرت سے ہم بھر جائیں. تیرا شکر. میرے دعا ہم تیرے پیارے بیٹے اپنے خدا یسوع مسیح کے نام سے مانگتے ہیں. God bless you.